نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، سارے عالم کے سارے انسانوں کو دنیا کے اندر آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اور آپ سارے کے سارے دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں آئے اور سب دنیا سے چلے گئے، مال والے، عہدے والے، طاقت والے، سب چلے گئے دنیا سے، نشانیاں بھی باقی نہیں ہیں۔ اور آج جتنے دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت کے لیے بھیجا ہے کہ ہم محنت کریں دنیا کے اندر۔ اور کس بات کی محنت کریں؟ اس بات کی محنت کریں کہ ہمارا اللہ، جس نے مجھے اور آپ کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، ایک ناپاک گندے قطرے سے اللہ نے مجھے وجود عطا فرمایا، اور مجھے اللہ نے زبان دی، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے کان دی، اللہ نے مجھے سننے کی توفیق دی، اللہ نے مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، اللہ نے مجھے ماں باپ عطا فرمائے۔ اتنی ظاہری نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں جسم کے اندر، جتنی سب اللہ نے دی ہیں، اس اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہو جائے، اس اللہ کو میں مان کے زندگی گزارنے والا بن جاؤں، تاکہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کامیاب کر دے۔ اس محنت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ کھیل کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے وہ آرام کی جگہ نہیں ہے، اور یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر اللہ نے محنت کے لیے بھیجا۔ محنت کریں، کام کریں۔ تھوڑا زمانہ ہے محنت کا، بہت تھوڑا سا۔ کام کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، اور انعامات کا زمانہ، نعمتوں کا زمانہ، لذتوں کا زمانہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کتنی اعلیٰ ہو، بہرحال وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی ہے، آدمی کتنا بھی جوان رہے، بہرحال اس نے بڑھاپا اس کا آنا ہی آنا ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، یقیناً وہ بیمار ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو زوال نہ ہو، ہر چیز کو زوال ہے دنیا کے اندر، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس میں جو اللہ پاک نعمت عطا فرمائیں گے، جو خوشیاں عطا فرمائیں گے، اس میں ہر آنے والا دن ترقی ہوگی۔ یہاں کتنا اچھا کھانا ہو اور کتنی زیادہ بھوک لگی ہو، ایک وقت آئے گا کہ آدمی بس کرے گا، بس مجھ سے اب نہیں کھائے، اور طبیعت خراب ہونی شروع ہو جائے گی، زیادہ کھائے گا طبیعت بتلانے لگے گی، خراب ہو کے بس کا مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اور وہاں آدمی کھاتے ہی چلا جائے گا، ہر نوالے پہ اس کی لذت بڑھے گی۔ یہاں تو جیسے کھاتے جاتے طبیعت بڑھتی جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، وہاں ہر نوالے پہ اس کی لذت بڑھے گی۔ تو اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کوئی زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم سے اور آپ سے بہت تھوڑا مطالبہ ہے، بہت تھوڑا مطالبہ۔ ہر آدمی سے اللہ کا مطالبہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ بھائی صاحب فرماتے ہیں نا، بہانہ می جو ہے، تو دو انداز سے فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، بہانہ می جو ہے، اللہ کا ہم سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں، اور فرماتے ہیں بہانہ می جو ہے کہ اللہ پاک تو بہانہ تلاش کرتے ہیں، بخشش کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ تو اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے اللہ کا مطالبہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ خود اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے مرد ہو عورت، اگر وہ اچھا عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ دنیا کے اندر اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، اور مرنے کے بعد زبردست نعمتیں اللہ دیں گے۔ تو اللہ نے، اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ تو اتنا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے یہ 6 فٹ کا جو جسم اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں، بس اتنا اللہ کا مجھ سے آپ سے مطالبہ، اس سے زیادہ مطالبہ نہیں۔ بھائی ہر شخص کر سکتا ہے، کسی باہر کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، نہ کوئی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی مکان کی ضرورت ہے، نہ کسی قلعے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
بس دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اور جب دل کا یقین ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم سے نکلنے والے سارے ہی عمل ٹھیک ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو وہ دل ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، وہ باہر کی چیزوں میں محنت نہیں کرتے تھے کہ سڑکیں اچھی بنا لو، بجلی کا نظام بنا لو، پل بنا لو، یہ کر لو، وہ زمیندار اچھا ہو جائے، کارخانے دکانیں نہ، مگر انسان اچھا ہو جائے۔ اور انسان کا اچھا کیا ہے ہونا کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا اپنے رب کو پہچان لے۔ قرآن فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں یعنی لیعرفون، یعنی اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانے۔ تو دنیا میں جو میں اور آپ آئے ہیں وہ اللہ کی پہچان کے لیے، کہ اللہ کو پہچانے اللہ کون ہے، کتنی طاقت والا ہے وہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں بیٹھے تھے، اجالے میں اجالا تھا، اب اللہ نے آن کے آن میں اندھیرا کر دیا۔ اب ساری دنیا کی طاقت مل جائے کہ اندھیرا اجالے میں بدل جائے، نہیں بدل سکتی۔ ساری دنیا کی طاقت ہے، جتنی تو اپنے ساری دنیا کی جتنی بڑی بڑی طاقت ہے وہ چاہ دے کہ اب اجالا ہو جائے، لیکن اجالا نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ اللہ ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد جب صبح ہوگی تو ساری دنیا چاہے کہ اندھیرا رہے تو اجالا ہو گیا ہے۔ جسے خود اللہ کو فرماتے ہیں کہ اگر قیامت تک میں اس کو رات کو قیامت تک رات ہی کر دوں تو ہے کوئی تو اس کو دن میں تبدیل کر دے، اور اگر دن کو قیامت تک اللہ لمبا کر دے اور دن ہی دن ہو تو ہے کوئی طاقت جو اس کو رات میں بدل دے۔ تو وہ اللہ ہے میرے دوست جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور جس نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سب اس اللہ نے مجھے اور آپ کو دی۔ اللہ شکوہ کرتے اللہ پاک کہ میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ آج انسان کو کوئی لسی پلا دے گرمی کے اندر، کوئی اپنی پسند کی چیز کھلا دے، کوئی اچھا تحفہ دے دے، کوئی احسان کر لے تو اچھا سلیم اور فطرت آدمی ہوتا ہے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، یا اللہ اتنی گرمی تھی آپ نے لسی پلا دی، مزہ آ گیا۔ اور اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آدمی کو نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب آدمی سے وہ نعمت چھن جائے، پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہے کیا۔ آج تو انسان کو اندازہ نہیں ہے، اب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے جو چیز آتے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آنکھیں اس لیے تو نہیں دی۔ یوں کسی سے پوچھو کہ میں آنکھیں اللہ نے کیوں دیے، دیکھنے کے لیے دیے، حالانکہ سوال کا جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے کہ اللہ نے آنکھیں دیے صحیح دیکھنے کے لیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، جو جی چاہ رہا دیکھ رہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بس جہاں دل چاہے دیکھ لیا، اور جو چاہے بول لیا۔ زبان اللہ نے کیوں دی، ہمیں بولنے کے لیے دی ہے، نہیں بولنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے صحیح بولنے کے لیے زبان دی، اور کان اللہ نے سننے کے لیے نہیں دیا، صحیح سننے کے لیے دی ہے۔ تو آنکھیں تو دیکھتا تو ہر مخلوق دیکھ رہی ہے، کافر بھی دیکھ رہا ہے، مشرک بھی دیکھ رہا ہے، جانور بھی دیکھ رہا ہے، انسان اور مسلمان بھی دیکھے اور اپنی مرضی سے دیکھے، کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اعضاء و جوارح کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ جب آنکھوں کا استعمال غلط، کانوں کا استعمال غلط، زبان کا استعمال غلط، سوچ کا استعمال غلط، تو پھر وہ دل پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہتے مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں پریشان ہوں۔ پریشان تو ہونا ہی ہے۔ کسی بھی چیز کا اگر استعمال صحیح نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا، چاہے وہ کوئی مشینری ہو، اگر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں تو آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ کسی بھی مشین کو بنانے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے، جو ضابطہ اس نے بنایا ہے کہ اس مشین کو ایسے استعمال کرو، اس ضابطے کے خلاف اس مشین کو استعمال کیا جائے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ مشین فائدے کے بغیر نقصان پہنچاتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان غلط استعمال ہو، یعنی انسان کا جسم غلط استعمال ہو، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس کی مرضی کے خلاف استعمال ہو، اور دنیا کے اندر اطمینان آ جائے، چین آ جائے، سکون آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اللہ پاک فرما رہے قرآن پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، بر و بحر پہ جتنا فساد ہے، خشکی اور تری پہ جتنا فساد ہے، وہ انسانوں کے ہاتھوں کا کیا ہو، انسانوں کی اپنی کمائی ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اعمال ہماری طرف سے برے جائیں اور فیصلے اللہ کی طرف سے اچھے ہیں۔
کوئی آدمی پتھر پہ کے اوپر دعا مانگی جا اس کو گلاب کا پھول بنا کے واپس بھیج، تو پتھر اوپر جائے گا تو پتھر ہی لوٹ کر آئے گا، گلاب اوپر جائے گا تو گلاب واپس آئے گا۔ تو انسان عمل اچھے نہ کرے اور تمنا لگائے اللہ سے کہ اللہ پاک اچھے فیصلے کر دے، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسانوں پر محنت کرتے ہیں، اور انسان کے دل پر سب سے توجہ پہلے محنت ہوتی ہے، اس کا دل اس بات کو تسلیم کر دے کہ میری کامیابی اللہ ہی کی ماننے دے، وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، میرا رب ہے۔ ابھی بچہ ہے، ایک آدمی ہے 30 سال کا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، 5 سال کا 4 سال کا ہو گیا، ابھی 35 سال کا ہو گیا۔ اب وہ بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو، بیٹا اس لیے انہیں کو نقصان ہو جائے گا، تھوڑا خطرہ ہے، حالانکہ کتنا تجربہ ہے 35 سال کا، وہ 35 سال بڑا ہے، وہ 35 سال چھوٹا ہے بچہ۔ تو باپ جو ہے اس کی اچھائی برے کو سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے اس میں اچھائی ہے، ذرا بالغ ہو جاتا ہے 15-16 سال کا، باپ 50 سال کا ہو گیا۔ اب 50 سال کا باپ 15 سال کے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے فائدے کو بتا رہا ہوں، تیرے فائدہ اس میں اور تیرے فائدے کو اس میں نقصان ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ اچھی طرح یعنی اس نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا کہ تمہارا فائدہ کس میں، تمہارا نقصان کس میں۔ لیکن چونکہ میرے دوستوں دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا، آپ کہتے ہیں اللہ ہمارا اللہ ہے، لیکن دل میں یہ بات رچ بس جائے کہ واقعی اللہ فرما رہے، اللہ کیا کہہ رہے تھے کہ صدقہ گھٹاتا ہے، صدقہ بڑھاتا ہے، سود گھٹاتا ہے۔ اب یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے کہ ہر حال میں سود گھٹائے گا ہی گھٹائے گا، چاہے نظر آ رہا ہے کہ 100 کی جگہ 110 مل رہے ہیں، لیکن یہ انجام کے اعتبار سے گھٹے گا۔ اور صدقہ دیا 100 میں سے 5 95 ہو گئے، نظر آ رہا ہے 95 لیکن بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے کہ میرا نفع نقصان، کامیابی ناکامی، عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کی مانوں گا، اللہ مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اب یہ دل کے اندر بات بیٹھتی چلی، اس کے لیے مستقل ایک محنت ہے، روزانہ ہم اس کو بولیں۔ اور جتنے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واقعات بیان کیے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھلی قوموں کے، ان کے تذکرے بار بار ہم کریں کہ کیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو جو کمزور تھے، نہتے تھے، جب انہوں نے نبی کی بات کو مانا تو اللہ نے لاکھوں کی فوج فرعون کی، اور فرعون جس کے سر میں 407 سر میں درد نہیں ہوا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کو اس کی فوج کو، لاکھوں کی فوج کو اللہ نے کمزور، بنی اسرائیل کمزور تھے، بالکل کمزور تھے، اللہ نے ان کمزوروں کو ایمان کی برکت سے، نبی کی بات ماننے کی برکت سے اللہ نے بغیر کسی اضافی چیز کے اللہ نے اپنی قدرت سے لاکھوں کو اسی سمندر میں غرق کر دیا، ان سب کو پار کر دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں، اکثریت اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتی، 80 85 90 آدمی اسلام لائے ہیں، باقی ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری انسانیت نبی کی مخالف ہے۔ اللہ نے بغیر کسی ان حضرات کی محنت کے اللہ نے خود اپنی قدرت سے ساری انسانیت تباہ و برباد کر دیا، اور ان 80 85 کو اللہ نے باقی رکھا۔ تو لمبے لمبے ہاتھ قد والے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس کہ اپنے ہاتھ بغل کے اندر جو ہے درخت کو، لمبے چوڑے درختوں کو اٹھا پکڑتے ہیں، ہلاتے ہیں اور ٹھیک ہے، ایسی اللہ نے طاقت دی تھی ان کو، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی بات کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت ان کو ایسا پڑتا ہے، ہوا چلائی اور وہ اوپر تک اڑایا ان کو، پھر نیچے زمین پہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے لمبے لمبے کھجور کے درخت پڑے ہوتے تھے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے کہانی سننے کے لیے بیان نہیں کی ہے، لیکن اللہ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ جس زمانے میں بھی جو اللہ کی بات کو مانے گا، نبی کی بات کو مانے گا، ہم اس کو کامیاب کریں گے، چاہے وہ کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، ناتوا ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے، ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں تاکید کے ساتھ فرمایا، اچھی طرح سمجھ دو کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور کسی کی عزت نہیں ہے، وہ عزت کا دھوکہ ہے۔ اگر بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پالتو کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو کیا خیال ہو، صاحب کے ساتھ کتا بھی تو صاحب بھی بن جائے گا نا، سب کے صاحب سلام علیکم، سب کے کتا صاحب سلام علیکم، کتا تو کتا ہی رہے گا، چاہے کتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ جائے۔ 1000 گز کا مکان ہے اور اس میں لوگ رہ رہے ہیں اور اس میں چوہے بھی رہ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے، وہ چوہے جو کوئی نشان والے بن جائیں گے؟
نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو عزت دینی ہے وہ اللہ نے صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے اللہ عزت دی۔ حضرات صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور دنیا اس وقت کی جو دنیا تھی اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور لوگ تھے ہر لحاظ سے۔ اخلاق اب انداز لگے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہاں جو ہے وہ بغیر لباس کے طواف کرتے تھے اور سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجا کے وہ طواف کرتے، یہ ان کا عبادت تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیا ان کی ذہنیت ہوگی کہ بغیر لباس کے سیٹیاں بجاتے ہوئے تالیاں پیٹتے ہوئے وہ طواف کرتے تھے اللہ کے گھر، اس کو عبادت سمجھتے۔ کوئی ان پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اتنی پست قوم تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو محنت فرمائی، وہی لوگ جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، اللہ نے وہاں پہنچایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا انتقال ہوا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحب علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آپ پنجوں کے بل سے فرمایا اتنے فرشتے ہیں ساتھ کے جنازے میں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو میرے دوستوں جو آدمی کی جو ترقی ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر، اس کے لیے کسی زیادہ باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی، غریب سے غریب آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ محنت کر کے اپنے ایمان کو بنا لے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، یعنی اللہ سے محبت پیدا کر لے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں میرے دوستوں، محبت اور خوف، جو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خوف ہوتا ہے، اس کی ماننے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کسی سے آپ کو محبت ہو جائے تو آدمی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کو میں ناراض نہ کروں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آدمی کوشش کرتا ہے اس کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، اس کی ہر چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کی طاقت کا اندازہ ہو کہ یہ کتنی قدرت والا ہے، اس کے قبضے میں بہت طاقت ہے، اس کی گرفت بہت مضبوط ہے، کسی وقت مجھے پکڑ سکتا ہے، تو آدمی اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے میرے دوستوں جس قابل ہے کہ اسی سے محبت کی جائے، اسی سے محبت کی۔ ساری نعمتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا۔ آدمی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرے کتنی نعمتیں میں اللہ کا استعمال کروں۔ جسم کے اندر کوئی ایک نعمت پیشاب بند ہو جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں کوئی جوڑ جو ہے آدمی کا متاثر ہو جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں جن کی اسپتال میں پڑے ہوئے بیٹھ نہیں سکتے، کیا وہ بھی کمر میں تکلیف ہو گئی، کمر کی موروں میں تکلیف ہو گئی، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے۔ تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، آدمی اس کا تصور کرے۔ ایک بزرگ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ تو اپنے کم لوگوں میں مجھے شامل کر، جو تیرے کم لوگ ہیں ان میں مجھے تو اس ساتھی پوچھتے رہے اللہ کی آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے قلیل اور تھوڑے بندوں میں شامل کر دے، تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک قرآن فرماتے کہ میرا شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے، میں دعا مانگتا ہوں کہ میں ان تھوڑے بندوں میں شامل ہوں، یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ جو غریب ہوگا، مسکین ہوگا، وہ 500 سال پہلے اگر ایمان والا ہے تو اغنیا سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ سے معذرت کریں گے غریب سے کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے غریب نہیں کیا تھا کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں تھی، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے غریب رکھا تھا کہ میں تجھے آخرت میں بہت کچھ دینا چاہتا تھا۔ تو میرے دوستوں محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، اور ہر آنے والا دن میں اور آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں، ہر آنے والا کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، کتنی بھی چاہنے والی بیوی ہو، اولاد ہو، شوہر ہو، سب نے ہمیں قبر میں اکیلے چھوڑ کے آ جانا ہے۔ وہ تنہائی کا گھر ہے میرے دوستوں، کیڑوں کا گھر ہے، کوئی نہیں، وحشت کا گھر ہے۔ آگے کوئی ہم کسی زمانے میں سفر پہ گئے تو پہنچے، رات ہو گئی تھی، کسی اور پہنچے تو میزبان جو تھا وہاں اس زمانے مساجد نہیں تھی،
اپنے گھر میں وہ لے گیا کھانا وانا کھلا کے، تو اس نے کہا آپ لوگ آرام کریں. تو وہ عجیب سا کمرہ تھا جس میں کہیں کھڑکیاں وڑکیاں تھیں نہیں زیادہ، اور جاتے ہوئے اس نے، ہم تو تھکے ہوئے سفر کر کے آئے تھے، لیٹ گئے، تو جاتے ہوئے اس نے لائٹ بند کر دی اور دروازہ بند کر کے چلے گئے. جب لائٹ بند کری تو ہمیں نہیں پتا چلا اسے لائٹ بند کہاں سے کی، اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا، بالکل ایسا اندھیرا کہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے دیں. اب سو گئے تھکے ہوئے، رات کو آنکھ کھل گئی اچانک. جب آنکھ کھلی تو اتنی گھبراہٹ کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہاں پر ہے بھائی. ہاتھ کو اتنا اندھیرا تھا کہ واقعی کچھ سمجھ بھی نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اور اس زمانے میں ویسے ٹیلی فون وغیرہ بھی نہیں، چلو کوئی لائٹ وائٹ جلا کے دیکھے. تب اتنی گھبراہٹ ہوئی مجھے اپنی ذات میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا یار اللہ کیا بنے گا ہمارا خبر، اور بجلی کا پتہ ہی نہیں سوئچ کہاں لگا ہوا، کیسے جا کے کھولے. تو ہمیں اور آپ کو کبھی کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں جو چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، کماتے تھے، مکان بناتے تھے. آج یہ کہاں ہے بھائی؟ اور کچھ دنوں کے بعد میں بھی انہی میں ہوں گا. آپ نے سنا ہوگا بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بستی کے باہر، ایک سمجھدار آدمی کو بیچارہ پہنچ گیا وہاں پہ. اس نے کہا کہ مجھے بستی میں جانا ہے، بستی کہاں ہے؟ تو بہلول صاحب نے فرمایا کہ وہ ادھر چلے جاؤ. تھوڑی دیر بعد وہ بڑا غصے کے اندر تباہ و ناراض آیا کہ آپ تو بہت شریف آدمی معلوم ہوتے، آپ نے مجھے قبرستان بھیج دیا، میں نے آپ سے بستی کا پوچھا تھا. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس کو تم بستی کہہ رہے ہو وہاں سے تو لوگ میں جاتے ہیں، وہاں دیکھا آباد ہوتے ہوئے، وہاں سے نکل کے یہاں سے کسی کو نہیں لگا، یہاں سے لوگ نکل کے وہاں آباد ہو رہے ہیں، تو آبادی تو وہاں پر ہے. تو حقیقت میں میرے دوستوں بولوں یہ ہم سب مسافر ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اس کی کیا فرمایا، جو آدمی دن میں 25 دفعہ یا 27 دفعہ موت کو یاد کرے، اللہ پاک کی شان امید ایک قسم کی شہادت کی موت چھوڑ سی فرمائے. تو موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، یہ بہت بڑا نسخہ ہے امیدوں کو مختصر کرنے کا. امیدوں کو مختصر کرنے کی سب سے آسان تجویز جو ہے، آسان وہ یہ ہے کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے، آخرت کا ذکر کرے، آخرت کی نعمتوں کو سوچے. کیا ہے دنیا کی نعمت ہے؟ ڈھل جائے گی جوانی، ہر چیز چھن جانی ہے. 2000 گز کے مکان میں رہتے ہیں، 5000 گز کے مکان میں رہتے ہیں، 1000 گز کے مکان میں رہتے ہیں، کہاں جائے گا بھائی؟ اور وہ قبر میں ڈالا ہے، دائیں طرف کوئی غریب ہے، ادھر کوئی فقیر ہے، پائیں نیچے کوئی چوکیدار، چلو بھائی سب ایک ہو گئے، ختم. ہاں ایمان والا ہوگا تو میرے دوست اس قبر کو شاد ہو گئے، حد رزق تو کھل جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، ریشم کی گدے آ جائیں گی جنت سے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں، مزے ہو جائیں گے اس کے. چاہے کتنا بھی غریب ہوگا وہاں ماشاء اللہ سے حد نگاہ کرے، اور کہا جائے گا سو جا بھائی جیسے پہلی رات میں جلس ہو. تو وہ دن قریب آنے والے ہم سب پر، ہم سب نے اس وقت کا، ہم سب ہم سب میں وہ موقع آنے والا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر چوکنا ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. چوکنا ہو کے زندگی گزارنے، ہم سیر کے لیے نہیں آئے دنیا کے اندر. جگہ جگہ اللہ فرمانے قرآن میں یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. ہم اس سے سبق لیں پچھلوں سے، اور ان قریب ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں. تو یہ میرے دوستوں، ہمیں یہ جو ہم جو جمع ہوتے ہیں، شب جمعہ میں آتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، سروزے لگاتے ہیں، آنا جانا سب اس لیے ہے تاکہ میں بھی اور ہم سب اور ساری دنیا کے سارے انسان جو حقیقت ہے دنیا کی اس پر آ جائے، اور اپنی زندگی کو، اپنے منزل کو پہچانے. ہماری منزل کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سب قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری دلچسپیاں کیا ہیں اس میں، ہماری شوق کیا ہے اس میں. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں؟ آدمی محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی پروگرام ہے مرنے کا. جینے کے سارے پلان ہو رہے ہیں، سارے منصوبے جینے کے چل رہے ہیں، مرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ہمارا. تو اللہ نے مبارک محنت دی ہے، ماحول اسی لیے ہے. آج ہمارے بڑے بار بار یہ فرماتے ہیں تو وہ تبلیغ آنے جانے کا نام نہیں ہے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے نہیں، بلکہ تبلیغ زندگی کو بدلنے کا نام ہے، مقصد پر آنے کا نام ہے. ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی چلی جائے، ہماری زندگیوں سے محسوس ہو کہ ہم دنیا والے نہیں، ہم آخرت والے ہیں. ہماری شب و روز سے، ہماری دلچسپیوں سے، ہمارے مشاغل سے محسوس ہو رہا ہو کہ ہم دنیا والے نہیں، ہم آخرت والے ہیں.
تو ہم نے اور آپ نے میرے دوست سب نے مل کر اس کی محنت کرنی ہے کہ ہم سب بھی اللہ والے بن جائیں، اللہ کے تعلق والے بن جائیں، اللہ کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں بس جائے. جتنی ہماری زندگی میں میرے دوست اللہ کا تعلق ہوگا، یقین جانے ہماری زندگی اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی. پریشانی پہ پریشانی نہیں رہے گی، کوئی غم نہیں ہوگا. میں سے اکثر سناتے تھے، ہمیں محمود ایاز کے واقعات بہت سناتے تھے. تو سنایا کرتے تھے کہ محمود جو تھا وہ بہت محبت کرتا ہے ایاز سے. ایاز بھی جو تھا وہ اپنے مالک کی اور اپنے آقا کی منشا کو سمجھتا تھا. تو ایک دن محمود نے جو ہے آپ نے سنا بار بار، تو خربوزہ کاٹا اور اس کو ایک پھانک دی. اس نے بڑے مزے لے کے کھائی ایاز نے. پھر دوسری پھانک دی، پھر تیسری پھانک دی، اور وہ جو ہے مزے لے کے کھا رہا ہے. ماشاء اللہ بڑا میٹھا ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ہے. کھائے چلا جا رہا ہے، مزے لے کے کھا رہے ہیں. تو آخری پھانک تھی تو محمود نے کہا کہ چلو اب یہ میں کھا لوں. جب اس نے منہ میں ڈالا تو کڑوا زہر تھا، وہ اسے فوراً تھوک دیا اور ناراض ہونے لگا ایاز سے کہ تو بیوقوف آدمی ہے، سارا کڑوا کھا گیا اور کہہ رہے بہت اچھا ہے، بہت مزے کا ہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب بات یہ کہ میں تو یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ کڑوا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا دینے والا ہاتھ کون سا ہے. اللہ پاک کی طرف سے کوئی حال آ جائے میرے دوست، ہم اور آپ اس کو خوش ہو اس پر. جیسے وہ محمود ایاز کڑوا خربوزہ کھا کے بھی خوش ہو رہا ہے کہ بھئی دینے والا تو میرا بادشاہ ہے، میرا محبوب ہے، وہ مجھے دے رہا ہے، میرے لیے تو میٹھا ہی میٹھا. اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آزمائیں گے. تو محمود سے بڑے مزے سے بے شک تھوڑے کا بھی تھوڑا، کہ ہم تم کو محمود سے یوں ہاتھ کے اشارے تھوڑے کا بھی تھوڑا آزمائیں گے، بہت تھوڑا سا آزمائیں گے. خوف دے کر اور بھوک دے کر اور مالوں میں نقصان، جانوں میں نقصان، اللہ پاک آزمائیں گے ان چیزوں سے. پھلوں میں نقصان دیں گے. اور پھر اللہ پاک کیا بشر الصابرین، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے جن ان حالات کے اندر مال میں نقصان آیا، اولاد میں نقصان آیا، جانوں پہ نقصان آیا، پھلوں پہ نقصان آیا. ابھی نقصانوں پہ آدمی صبر کرتا ہے. جب انہیں مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ پاک کیا فرما، یہ پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں ہیں. اور اللہ محمد یہی ہدایت یافتہ ہے. یعنی اللہ پاک ایسے لوگوں کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اللہ پاک. تو دنیا تو میرے دوست حالات کی جگہ ہے. ہم سب حالات کے اندر گزر رہے ہیں، سب کے سب. جوان ہے وہ جوانی کے اندر آزمائش میں ہے، بوڑھا ہے تو بوڑھاپے میں آزمائش میں ہے، مالدار مالداری کے حال میں آزمائش میں ہے، غریب غربت میں آزمائش میں، صحت مند صحت مندی کی حالت میں، بیمار بیماری. ہر آدمی جس حال میں ہے وہ اس حال میں اللہ اس کو آزما رہے ہیں. ابھی میرا بندہ کر کیا ہے؟ یہ اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، یہ میرا بندہ میری مرضی اور میری چاہت پہ چل رہا ہے. جو آدمی جس حال میں ہے اس میں وہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ میرا کیا چاہتا ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ کیا کہا ہے کرنے کے لیے. بس میں دوستوں اگر اس نے وہ کر لیا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو. حال کا بدلنا اس کے اختیار میں نہیں کہ آدمی کہ میں حال کو بدل دوں. میں بیمار ہوں تو میں خود ہی صحت مند ہو جاؤں، اللہ کی مرضی ہوگی صحت مند. لیکن بیماری کی حالت میں اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم طریقہ کیا ہے؟ جوانی ہے، اب اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کے اندر اللہ چاہتے کیا ہے مجھ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے جوانی کو، جوان کو. تو ہم اور آپ ہر آدمی ہر حال میں آزمائش میں چل رہے ہیں دنیا. اب کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو اس حال کے اندر یہ دیکھے کہ اس میں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اب یہ کون دیکھے گا اور کون اس میں پورا اترے گا؟ جس کا دل اس بات کو تسلیم کر چکا ہوگا کہ میری کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے میں ہے. اور یہ ساری محنت اسی کی ہے کہ دل اس بات کو تسلیم کر لے. دل یہ جو کہتے ہیں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت، یہ سب ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچان لے. دل بس مان لے کہ بھئی میری کامیابی دنیا آخرت کی اللہ نے اپنی اللہ کے حقوق کو پورا کرنے میں رکھی، اللہ کی اطاعت میں رکھی. چاہے ظاہر میں مجھے کتنا بھی نقصان نظر آ رہا ہو، کوئی کتنا میری مذاق اڑا رہا ہو، میں وہ کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا ہے بس. تو اللہ سب کچھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ سے دعا بھی مانگے
اور روزانہ ایمان یقین کی دعوت دے کے، اور جو صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی، انبیاء کرام کی اللہ نے اسرائیل کے خلاف مدد کی، ان واقعات کو بولنا، ان واقعات کو بار بار سننا، تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی چلی جائے، تو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اور حاجت ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں ہمیں روزانہ 25 مرتبہ لوگوں کو دعوت دو۔ دعوت یہ ہے کہ ایمان یقین کے بول بولنا، خبر آخرت کی بات کرنا، عمل سے ہونے کو بولنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم بولے لوگوں کو بار بار سمجھائیں کہ دیکھو اللہ نے کامیابی ہمارے اعمال میں رکھی ہے، کہ مال کتنا آدمی مال سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مال کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں عہدے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، مال کی وجہ سے مار دیا، عہدے کی وجہ سے مار دیا، حسد کی، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی۔ تو اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم روزانہ ان باتوں کو بولیں، سنیں بار بار، تاکہ ہمارا ایمان روزانہ ترقی کرتا چلا جائے، اور جتنا ایمان ترقی کرے گا اتنا ہمارے اعمال کے اندر جان آتی چلی جائے گی۔ جیسے کیا کہتے ہیں، ہم سب کہتے رہتے ہیں بار بار کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اعمال اچھے ہوں گے، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنے اعمال کمزور ہوں گے۔ تو ایمان کے بنانے کے لیے دعوت ہے، دعوت کا سننا بھی ہے، دعوت کو بولنا بھی ہے، پھر دعا مانگنا اللہ کو کہ اللہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اور جو میں سن رہا ہوں اس کی حقیقت میرے دل میں اتار دیں۔ اور روزانہ اس کی محنت ہے، اس لیے کہ ایمان عام مسلمانوں کا ایمان جو انسانوں کا ایمان جو گھٹنا بڑھتا رہتا ہے، ماحول کے اندر ہے تو ایمان بڑھتا رہے گا، ماحول ہٹے گا، ماحول سے نکلے گا تو ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو ضرورت ہر وقت اس کو ہے کہ اپنے ایمان کی نگرانی کرے، اپنے ایمان کی نگہداشت کرے۔ آپ نے سنا وہ واقعہ، حقیقت ہے اللہ بہتر جانتے، بہرحال تو وہ ایک آدمی تھا، وہ جو ہے ٹیکسی چلاتا تھا، تو ایک دن جو ہے اس ٹیکسی میں وہ مسافر بیٹھا، اس کو اتارا اس نے، تو آگے جا کے دیکھا تو وہ پیچھے جو ہے وہ اپنا بیگ بھول گیا تھا۔ واپس گھوم کے گیا جہاں اس نے اتارا تھا، تو دیکھا وہ آدمی پریشان حال کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بیگ آپ کا رہ گیا ہے، تو اس کو دیا، تو اس نے کہا آپ نے دیکھا نہیں بیگ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں دیکھا۔ تو بیگ کھول کے دکھایا تو اس میں نوٹیں بھری ہوئی تھی، اچھی خاصی بڑی رقم تھی۔ تو اس نے کہا بھائی تم نے دیکھا ہی نہیں، اچھا یہ انعام لے لو۔ اس نے کہا مجھے انعام نہیں لینا، میں تو اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس نے اس کو واپس دیا اور چلا گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی انعام، میں تو اللہ سے لوں گا اس کا بدلہ۔ کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہے پولیس والے ایک آدمی کو پکڑ کے لائے کورٹ کے اندر، مجسٹریٹ کے پاس یا جج کے پاس، اور کہا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، کسی سے چلتے ہوئے کوئی چیز چھین لی ہے۔ تو یہ جو جج تھا اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اس نے یعنی اس کو جو ہے نا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یعنی اس نے واقعہ کیا ہے، لوگوں نے اس کو اسی وقت پکڑ لیا، اور یہ اس نے اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو اس جج نے کہا، اس کو کہا اس آدمی کو، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانا آپ کو۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں ٹیکسی میں جس کو تم ایک تھیلا میرا بیگ جو رہ گیا تھا تم لے کر واپس آئے تھے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آج تم یہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس زمانے میں میرے حالات اچھے تھے اور میری صحبت اچھی تھی، میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے میرے اندر خوف خدا تھا۔ اب جو ہے آہستہ سے میری صحبت خراب ہو گئی، میری دوستیاں اچھی نہ رہیں، صحبت بدل گئی، میری عادتیں خراب ہو گئیں، تو میری جب عادتیں خراب ہوئی تو میرے اخراجات بھی بڑھ گئے، جب اخراجات بڑھے تو میں نے یہ کام کر لیا۔ تو انسان میں دوستوں بہت کمزور ہے، اس لیے ہمیں بزرگ ہمیں کہتے ہیں شب جمعہ میں آؤ، سروزے لگاؤ، چلے لگاؤ، دین لگاؤ، گشتیں کرو، یہ سب ہماری اپنی حفاظت کے لیے۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے یہ 5 اعمال جو ہے تبلیغ کے 5 اعمال، یہ تو ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ کم سے کم یہ 5 اعمال ہم کریں گے تو ہم خود محفوظ چلتے رہیں گے، اگر صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ جیسے ہمارے بزرگ کہہ رہے کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان مصیبتوں سے، برائیوں سے بچتے رہیں گے۔ ہم یہ چاہتے دنیا میں ہدایت آ جائے تو ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا، تو اس سے ہم سب یہ نیت کریں کہ جو ہمارے تبلیغ کے کم سے کم اعمال ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اختیار کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں، ہمیں مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ محنت جو ہے کلمے نماز کی محنت ہے، کلمے کے ذریعے سے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور نماز کے ذریعے سے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کرنا۔ تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت
اللہ نے نماز عطا فرمائی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے احکامات دنیا میں ملے. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے احکامات دے کر، وہی آتی تھی آپ کو احکامات ملتے رہتے تھے. لیکن نماز کا تحفہ اللہ نے آپ کو معراج پہ بلا کے دیا. معراج پہ اللہ نے بلایا، اور معراج پہ بلا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ دیا. اور صحابہ کتنے خوش ہوئے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی. فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اور بندے کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے. اب وہ ہے اس کا اللہ ہے، اور یہ اب انسان اللہ پاک اس سے بات کر رہے ہیں، بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ اسے سن رہا ہے، اللہ اسے جواب دے رہا ہے. فرمایا جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھا ہوا اس نے. کبھی آدمی تصور کرے سجدے میں جا کے کہ میرا سر اللہ کے قدموں میں ہے. حالانکہ اللہ پاک تو قدموں سے ماورا ہے، اللہ پاک تو وہ چیز ہے کہ اللہ کے ہاتھ پیر ہے، لیکن یہ سمجھانے کے تمثیل کے طور پہ کہا کہ بھائی تو اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا بھائی، اور اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. اللہ میری طرف متوجہ ہے، اور میں چلا جاتا ہوں بازار، میں چلا جاتا ہوں گھر، میں چلا جاتا ہوں دوستوں کے پاس، کھڑا ہوں نماز پر. تو نماز پر محنت کرنا اور نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی محنت، اس لیے کہ نماز کے ذریعے سارے مسئلوں کا حل ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے. آپ نے سنا ہوگا بدر کے موقع پہ آپ نے کیا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام؟ نماز پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں. تو نماز اللہ نے بڑی دولت، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح وضو کرنا اور اچھی طرح نماز پڑھنا اور اللہ سے مانگنا. تو اپنی نمازوں پہ محنت کرنا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے ان کے پاس قریب گئے تو حاجی صاحب فرمایا رہے کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اعمال تو بہت ہو رہے ہیں لیکن اعمال پہ محنت نہیں ہو رہی. تو اعمال پر محنت کرنا، اعمال پہ محنت کیا ہے نا، دعوت پر محنت کرنا اور تعلیم پر محنت کرنا. تعلیم ہم پہ بیٹھے ہیں لیکن تعلیم میں کس طرح بیٹھنا ہے، اس عظمت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. کبھی ہمیں تصور کریں کہ میں 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے ہوتا، مسجد نبی ہوتی، مدینہ منورہ ہوتا، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتا، آپ ارشاد فرماتے تو میں کس طرح اللہ کے نبی کی بات سنتا. تو تعلیم والا کیا کہتے ہیں، جب تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا. تو میں کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو کتنی عظمت سے ہمیں بیٹھنا چاہیے اللہ کے رسول کی بات. تو تعلیم کا ادب یہ ہے کہ ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں، عظمت کے ساتھ بیٹھیں. تو ہر عمل کے اندر میرے دوستوں عمل پہ محنت کرنا. اب یہ ہم کہتے ہیں ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، لیکن کون سے ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا؟ جس ذکر پہ ہم محنت کریں گے، دھیان حاصل کرنے کی محنت کریں گے. اسے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، جب ذکر کرنے بیٹھے تو کوشش کرو کہ وقت بھی طے ہو، جگہ بھی طے ہو. ایک ہی جگہ بیٹھ کے آدمی ذکر کرنے کی کوشش کرے، وقت بھی طے کرے. جیسے دوائی کھاتا ہے آدمی، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، صبح ایک گولی، دوپہر ایک گولی، شام ایک گولی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد. بتاتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی اس کو فائدہ اسی طرح ہوگا. ایسی تسبیحات کا، تلاوت کا، ان چیزوں کا فائدہ اسی طرح وقت ہوتا ہے جب آدمی اس کو اہتمام کے ساتھ کرے. اب 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے ہمیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ بزرگ تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے ذکر کے اوپر محنت کریں، اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا. تو نمازوں پر محنت کرنا، ہر نماز سے پہلے. یہ سنت اسی لیے اللہ نے دی ہمیں، یہ سنتوں کے ذریعے ہم فرض کی تیاری کریں. تھوڑی دیر پہلے مصلی پہ آ کے بیٹھ جانا، تصور کرنا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں. پھر کوشش کے جب آدمی نماز پڑھے تو پہلے تو درجے کی بات ہے کہ بہترین وضو کرے، شاندار اچھا وضو کرے، اور وضو کے بعد آدمی اچھی نماز پڑھے. اور جب نماز پڑھے تو ہر رکن کے اندر جو پڑھ رہا ہے اس کو سننے کی کوشش کرے. سننے کا مطلب نہیں کہ آواز سے پڑھے، اس انداز سے پڑھے گویا کہ اس کے کان متوجہ ہوں. جب آدمی کی زبان جب پڑھ رہا ہے اور کانوں کو متوجہ کرے گا، اس کا دل اور دماغ بھی متوجہ ہو جائے گا. اور جب آنکھوں کو قابو میں کرے گا نماز کے اندر، گویا کہ جس جگہ آنکھیں رکھنی ہے نماز کے اندر، آج اس کی کوشش کریں کہ جب قیام کے اندر ہے
تو اس کی نگاہ کہاں ہو گئی؟ اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ. اور جب آدمی رکوع میں جا رہا ہے تو اپنے قدموں میں نگاہ رکھے، جب سجدے میں جائے تو اپنی ناک اس کے آس پاس نگاہ رکھے، جب قاعدے میں بیٹھے تو اپنی گود میں نگاہ رکھے. یعنی اپنی نگاہ کو ہر رکن کے اندر وہیں رکھنے کی کوشش کرے جہاں رکھنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں. تو گویا کہ نگاہ قابو میں ہوگی. اب جب پڑھ رہا ہے تو اس پڑھنے کو سنے، متوجہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس سے اس کا دل دماغ دونوں متوجہ ہو جائے گا. تو گویا کہ سارا جسم اس کا پابند ہو جائے گا. اور جب نماز کے اندر جسم پابند ہو گیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نماز فواحشات و منکرات سے روکتی ہے. تو نماز کا اثر یہ ہے، نماز کا اثر یہ ہے کہ اگر صحیح نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز کو فواحشات و منکرات سے روکے گی. آپ نے سنا ہوگا کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب اس کی نماز کو اس فعل سے روک دے گی. تو اگر ہم بدنگاہی میں مبتلا ہیں، ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، ہمارے کان غلط سنتے ہیں، تو اس کا آسان نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ جان لگائیں. ہم نمازوں پہ جان نہیں لگا رہے. فرض بھی اللہ مجھے معاف کر دے کہنا نہیں رہے، ہر آدمی کو پتہ ہے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں. تو کوشش کریں گے بھائی، کیا خیال ہے؟ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا نفع اتنا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی نعمت اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو ہے آپ اس کو ہرا دیں گے نماز کے ذریعے سے، اگر نماز ہماری بنے. ایسی معمولی چیز نہیں ہے نماز، سارے مسئلوں کا اللہ نے نماز میں رکھا ہے. تو کیا کہہ رہے، نمازوں پہ محنت کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں میرے دوستوں کہ نماز خود بھی نماز پڑھنی ہے اور کسی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. کسی مسلمان کو ہماری، میں عرض کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے کئی ہزار کا مجمع ہے، اگر ہم یہ نیت کر لیں چلو ہفتے میں نہیں، 2 ہفتے میں نہیں، 1 مہینے کے اندر ایک آدمی کو نمازی بنائیں، محنت کریں. ایک آدمی کو 1 مہینے میں کسی کو گٹکا کھلا کے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، چائے پلا کے، لسی پلا کے، جس کا جو شوق ہے، کسی کے پیر دبا کے، کسی کے ہاتھ جوڑ کے، ایک آدمی کو محلے میں نیت کر کے اس کو میں جو ہے نمازی بناؤں. اب اس کو نمازی بنائے، مسجد میں تعلیم بٹھائے، منت سماعت کرے، وہ نماز، اور اس کو کہو کہ یار تم بھی اب نمازی بناؤ. تو ہم اگر یہاں مثال 15,000 آدمی بیٹھے مثال کے طور پہ، تو 1 مہینے کے بعد کتنے نمازی ہو جائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ 30 ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. اور یہ 30,000 مل کے پھر اگلے مہینے تک محنت کرے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 60,000. پھر اگلے مہینے تک کتنے ہو جائیں گے؟ 1,20,000. کوئی دیر لگتی ہے کیا؟ وہ تو ہم نے چاہت ہی نہیں ہے ہماری. ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ایک بے نمازی کہاں جا رہا ہے. جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کی ایک نماز فوت ہوگی، اس کے گویا کہ اس کے بال بچے مال دولت سب چھین لیا گیا. تو تصور کرے آدمی ویسے بیٹھ گئے، ایک آدمی چلا گیا یہاں سے، یہاں رہتا ہے فیڈرل ایریا میں، اور چلا گیا جوڑی بازار کام سے، اور شام کو جب واپس آئے تو راستے میں اطلاع ملی کہ اس کا گھر جل گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا گھر جل گیا اور سارا مال ختم ہو گیا، بیوی بچے اس کے تو وہ بھی جل گئے. ہو سکتا ہے وہ گھر تک ہی نہ پہنچے، وہی اس کا ہاتھ پہ رہ جائے. آج ہمارے محلے کے محلے، ہمارے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نمازی پڑھے لوگ. ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہے، دنیا کا غم ہمارے سامنے غم ہے، اور میرے دوستو آخرت کا غم ہمارے سامنے ہے ہی نہیں کہ آدمی کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ بھائی ہم تو جو جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سارے ہی نماز پڑھتے ہیں سارے انشاءاللہ. اب ہم نے کیا کوشش اگلے اسٹیج پہ آنا ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں پر محنت کرنی ہے اور نمازوں کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرانا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کر کے ہر آدمی اپنے طور پہ طے کر لے کہ میں 15 دن میں، مہینے میں، 20 دن میں، 1 ہفتے میں ایک آدمی کو نمازی بناؤں، اور اس کی پھر منت سماعت کروں گا کہ بھائی اوروں کو نمازی بنائے، فضائل سنا کے اور تھوڑا سا ڈرا کر اللہ کی نعمتوں بتا کے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کوئی نعمت چھین دے تو کیا کر لے گا بھائی؟ تو اللہ کا شکر کرے بھائی. تو اس لیے میرے دوستوں اپنی نمازوں پر محنت کرنا، اپنی نمازوں کو شاندار بنانا. نمازوں اس کی حضرت نے نا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری محنت کلمے نماز کی محنت ہے. تو کلمے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنانا، روزانہ ایمان یقین کے تذکرے کر کے، روزانہ ایسے روزانہ
میں کیا فرمایا کہ انسانوں کو جنوں کو اللہ کی بات کی، اللہ فرماتے میں نے انسانوں کو جنوں کو اپنی بات کے لیے پیدا فرمایا، اور علماء فرماتے لیعرفون یعنی اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا، اللہ کو پہچانے ہم اللہ کون ہے. تو روزانہ اللہ کی صفات کو بولنا، غور کرنا، سوچنا، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے اور اس محبت کی وجہ سے ہم اللہ کی مانے اطاعت کریں. اس لیے کہ ایک دن ہم قبر میں جائیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پہ میدان محشر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں صرف اللہ اللہ کے رسول ہوں گے بس، اور کوئی نہیں ہوگا ساتھ دینے والا. تو بڑی ناشکری کی بات ہے کہ آدمی سب کچھ اللہ کا دیا ہو، دنیا کے اندر بھی آدمی رہے تو بڑا ناشکر ہے، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اتنی شرم نہیں آتی تھی. آدمی ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، اور اللہ نے جسے سب کچھ دیا ہے، میرا کوئی وجود نہیں تھا، میں گندا ناپاک خطرہ تھا، بے بس تھا، پیدا ہو تو کیا تھا بھائی، گندا پڑا ہوا ہوں میں. اور ماں کے دل میں اللہ سب کو ڈالتا ہے، محبت ڈالتا ہے، بیچاری ماں ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہے. اللہ نہ ڈالتا ماں کے دل میں محبت، کیا کر لیتے. تو اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا، پھر اس اللہ کو بھول کے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں شرم ہی نہیں آتی. غلط آدمی دیکھتا ہے خیال ہی نہیں آتا. آج کل وہ جگہ جگہ لکھا ہو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اب بتاؤ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خیال ہی نہیں ہے. کیمرے کی وجہ سے آدمی گناہ سے رک جاتا ہے، کیمرے کی وجہ سے آدمی چوری سے رک جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے اس کو. پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ کی زمین پہ چل رہا ہے، اور پھر اللہ کو ناراض کرتا ہے، خیال ہی نہیں آتا. تو اس لیے اللہ کی قدر کرے میرے دوستوں، اللہ کی قدر کرے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑی نعمت ہے، پھر اللہ نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا، جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت میں پیدا کیا، نبیوں نے چاہت کی اس امت میں آنے کی. اب بتاؤ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، اور ہمارے نبی ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی. عرفات کا میدان آنے والے عرفات کے دن سخت گرمی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی اونٹ پہ سارے 5-6 گھنٹے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دعائیں کی، اس امت کے لیے دعائیں کی. کتنا روئے ہیں آپ امت کے، ساری زندگی آپ کی میرے دوستوں امت کے لیے روتے روتے گزرے. آخری وقت بھی آپ پردہ فرما رہے ہیں تو امت کا خیال ہے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. دنیا سے آپ تشریف لے گئے، آپ میرے دوستوں آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، آپ کے گھر میں کھانے کا چراغ جلانے کا تیل نہیں ہے آپ کے گھر. وہ نبی جس کو اللہ نے معراج میں بلایا اپنے سے اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب کیا کہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، وہ شان ہے ہمارے نبی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اس نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. اور میرے دوستو ہم اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں بھائی، 180 صفوں میں سے 100 کتنی صفیں ہم اس امت کی ہوں گی، 120 میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی. سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی میرے دوستو جو ہے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے ہماری اشاعت. اس پیارے نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جس نے دن رات ہمارے لیے کیا. آپ کی بیٹیوں کو میرے دوستو اس وجہ سے طلاق ہوئی، 2 بچیوں کو ایک ہی نشے سے طلاق ہو گئی. جوان بچوں کو جن کا نکاح ہو گیا اور طلاق ہو جائے، آدمی جب بچوں کا آپ جانتے ہیں اس کے دل پہ کیا ہوتا. آپ کی بیٹی حضرت زینب ہجرت فرما رہی ہیں اور آپ کو ستایا گیا، زخمی کیا گیا، آپ گر گئیں اور بچہ بھی ضائع ہوا، زخم بھی. اسی زخم کے اندر اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اور رنجیدہ بھی ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں ہم اور آپ سوچے تھے جس نبی نے ساری زندگی دن رات، صحابہ نے ساری زندگیاں لگا دی، جوان صحابہ بھی اور بوڑھے صحابہ بھی اور بچے بھی اور عورتیں بھی، سب نے اس غم کے اندر کے انسانوں کو ہدایت دی. تو یہ مبارک محنت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو صرف تھوڑا سا کیا حال چلتا ہے. ہمارے یہاں بیٹھ کے برائیوں کو تذکرہ ہم نہیں کرتے، نشاندہی بھی نہیں کرتے، لیکن ہم سب سمجھدار ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو، ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، امت اس وقت کہاں جا رہی ہے. مسلمانوں کا حال کرتے، غیر مسلموں کو تو آپ چھوڑ دیجیے. مسلمان آج کتنے نمازی ہیں، جو نمازی وہ کتنے کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے، کتنا شریعت کے مطابق کاروبار ہو رہا ہے. تو ہم اور آپ
جو ہے جتنے کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، کر رہے ہیں اللہ کا احسان مانے، لیکن جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخر میں فرمایا کہ اب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مجمع جو ہے سال کے چلنے کے بجائے 4 مہینے لگائے، اور مہینے کے 3 دن کی جگہ 10 دن لگائے، اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے لگائے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک دم سے ڈیمانڈ آ جاتی ہے، مانگ بڑھ جاتی ہے، تو لوگ کارخانے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کی مانگ بہت ہے، وہ بھی اس کاروبار میں لگ جاتا ہے، دوسرا بھی اس کاروبار، وہ ایک زبردست وہ لگ جاتی ہے، دوڑ لگ جاتی ہے اس کاروبار کی، بھائی اس کاروبار میں بہت نفع ہے، اس میں بڑا، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اس کی بڑی مانگ ہے، چلو بھائی لو۔ اس وقت یہ میں دوسری جو مانگ ہے نا اس چیز کی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ جتنی اس وقت امت غافل ہے اللہ پاک سے، اور جتنی اس وقت امت کو ضرورت ہے اس محنت کی، آج سے پہلے نہیں تھی۔ اس سے دیکھو زندگی کا محنت کا زمانہ میرے دوستوں کو بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ صحابہ کتنے سمجھدار تھے، کتنے سمجھدار تھے، تھوڑی تھوڑی زندگیاں ملی ان کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے ایمان لانے کے بعد شاید 20-25 سال دنیا میں رہے ہوں، 25 سال 26 سال غالب، اتنی زندگی بس۔ اور کیا فرمایا، سارے علماء کرام کا اتفاق اس بات پر کہ سارے نبیوں کے بعد جو مقام ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت عمر نے کتنا زمانہ ایمان کے بعد گزارا، ایمان لائے تو کتنی زندگی، ایسے ہی 30-35 سال ہو گزار جاتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ خالد بن ولید کتنا زندہ رہے ایمان کے بعد، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، کیسی کیسی بشارتیں دی اللہ کے نبی نے صحابہ کو۔ حالانکہ صحابہ نے اسلام کے اندر بہت تھوڑی زندگی گزاری، اکثر صحابہ کی زندگیاں اسلام کے اندر تھوڑی تھوڑی تھی، لیکن وہ سمجھ گئے تھے مقصد حیات کو، امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے وہ، اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا۔ اور اس قربان کرنے پہ کیا نقصان ہوا بتاؤ مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے فرما دیا جو بھی ان کی اتباع کرے گا اللہ پاک ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ہم سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ صحابہ کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا 10% چھوڑ دو گے تو تم مشکل میں آ جاؤ گے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے فرمایا 10% بھی کر لو گے تو کام تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اب تبلیغ کا نظام دیکھیں 10% پہ چل رہا ہے، روزانہ کے 2.5 گھنٹے 10%، مہینے کے 3 دن 10%، سال کا 10%، 40 دن۔ بتاؤ بھائی، چلو پھر اللہ نے ایسا نظام بنا دیا تبلیغ کا کہ بھائی چلو بھائی کم از کم 10% بھی کر دو تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا دنیا میں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ محض ہمارا کام ہے، ہم یہ ثواب کا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ اس وقت کی ضرور آگ لگی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، آگ لگی ہوئی ہے، واقعہ نہیں ہے۔ میں نہیں بولا کہ تذکرہ ہے کہ آپ کھلے آپ کو دیکھے جا کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جتنے مسائل ہیں اس وقت، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی لوٹ مار ہے، جتنی قتل و غارت ہے، اس کی وجہ میرے دوستوں یہ بے دینی ہے۔ وہ ہمارے ساتھی ایسے مثال دینے لگے کہ میدان ہے اور اسٹیڈیم ہے، اس میں 20-25 ہزار آدمی ہے۔ کتنے آدمی دیکھ رہے تماشا، میچ دیکھنے کے کتنے آدمی آئے ہوئے؟ 20-25 ہزار۔ اور کھیلنے والے کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 12 ہوتے ہیں، فٹ بال ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، پہلے کھیلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، 20-25 15-20 ہوتے ہیں، اور دیکھنے والے 30 ہزار ہیں۔ لیکن فیصلہ کس پر ہوتا ہے بھائی؟ www.darsequran.com